البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ اعظام، حضرات سجادہ نشینان، مکرم علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، مہمانان گرامی قدر، عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کی شب سعید میں اس عظیم الشان روح پرور اور ایمان افروز محفل میں حاضر ہیں. اور وہ محفل جو عاشقوں اور غلاموں کا حد نگاہ تک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. مینار پاکستان کا سایہ ہے، لاہور کی بادشاہی مسجد کا جوار، اور یہ تاریخ ساز عالمگیر محفل میلاد، یہ سب اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ممکن ہوا. تحریک منہاج القرآن کے کارکن اور سپاہی اور اس عظیم محفل میلاد کے جملہ شرکاء مبارکباد کے مستحق ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس اہتمام کی اور اس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی. بلا تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکم الہی سے ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں اپنی والدہ کے ہمراہ مکہ کے بے آب و گیاہ ریگستان میں، جہاں آبادی، سکونت اور زندگی کے کوئی آثار نہ تھے،
چھوڑ کر واپس رخصت ہو گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے دامن پرورش میں جواں ہوتے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام امر الہی پا کر ایک بار پھر اسی مقام پر تشریف فرما ہوتے اور اللہ جل مجدہ کے حکم سے اس کعبہ کو جسے سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور حوادث زمانہ کے باعث جس کے آثار زمین پر برقرار نہ رہے تھے، اس کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر فرمانے کا کام شروع کرتے۔ اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اور گارا مہیا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواروں کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ جو کعبہ کی دیواریں اٹھتی گئیں، آپ کو ایک پتھر کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جس پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو چھت تک تعمیر کیا جا سکے۔ جو تعمیر کعبہ بلند ہوتی گئی، وہ پتھر بھی بلند سے بلند تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ اللہ کی توفیق سے کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب تعمیر کعبہ کا کام مکمل فرما چکے تو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ میرے پیارے اور مقرب بندو اے ابراہیم و اسماعیل، تم نے محنت کی ہے، میرا گھر تعمیر کیا ہے، اس کی مزدوری کیا لوگے؟ تمہیں اجرت کیا عطا کی جائے؟ ابراہیم علیہ السلام طلب اجرت کے لیے اپنا دامن مراد اللہ کے حضور پھیلا دیتے، اور قرآن اس مقام کو بیان کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے اور اس کی تعمیر کو مکمل فرما رہے تھے، تو عین اختتام کے وقت بلکہ اس کے دوران یہ ساتھ ساتھ التجا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا ہماری یہ محنت، ہماری یہ مزدوری قبول فرما لینا، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دینا، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو کعبہ اپنے تعمیر کے آخری مرحلے پر پہنچ رہا تھا، عرض کر رہے تھے مولا ربنا وجعلنا مسلمین لک، میرے مولا جس طرح تو نے ہمیں اپنے گھر کی تعمیر کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اسی طرح ہماری گردنوں کو بھی توفیق دینا کہ تیرے حضور جھکی رہیں، سجدہ بندگی ادا کرتی رہیں، اور ہم وقت تیری بارگاہ میں پیکر ابدیت بن کے رہیں، اور ہمارے چہرے تیرے اس گھر کی طرف متوجہ رہیں، اور ہمارے دل اور ہماری روحیں تیرے چہرے کی طرف متوجہ رہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ،
اب تعمیر کعبہ کے بعد مزدوری اجرت مانگنے کا وقت آ رہا ہے. عرض کرتے جا رہے ہیں مولا ہم نے سنا ہے کہ ایک امت مسلمہ دنیا میں پیدا ہونے والی ہے. ہماری دعا ہے کہ جس طرح ہم باپ بیٹے کی گردنیں تیری بارگاہ میں جھکی رہیں، اس طرح ہماری ذریت میں سے، ہماری اولاد میں سے، ہماری نسل میں سے اس قوم کو، اس امت کو، اس ملت کو پیدا فرمانا جو تیرے حضور بندگی بجا لانے والی ہو، جو زیور اسلام سے آراستہ ہو، جن کے سر تیرے حضور ہماری طرح جھکے رہیں. وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور مولا ہمیں اپنے احکام سکھا دینا، ہماری لغزشیں معاف فرما دینا، ہمارے اوپر اپنے عفو و کرم اور لطف و رحمت کی بارش فرمانا. یہ عرض کر چکے رب کائنات نے فرمایا ابراہیم و اسماعیل یہ تمہاری عمومی التجائیں ہیں، تمہیں عطا کر دوں گا مگر تم نے میرا گھر تعمیر کیا ہے، تم نے مکہ کی بے آب و گیا ریگستان کو آباد کر دیا ہے، تو نے میرا وہ گھر بنایا ہے اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، جو پوری کائنات انسانی کے لیے مرکز امن بننے والا ہے. تم دونوں باپ بیٹے نے مل کے میرا وہ گھر بنایا ہے جو شرق سے غرب تک ساری نسل بنی آدم کا مرجع بننے والا ہے، جس گھر پر میری برکتوں کا نزول ہونے والا ہے، جس سرزمین پر میری رحمتوں کا ورود ہونے والا ہے، جس کی طرف مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک اس کرۂ ارضی کے تمام کناروں سے لوگ لبیک اللہم لبیک کی ندائیں بلند کرتے ہوئے چلتے ہوئے آئیں گے. اس گھر کا طواف ہوگا، اس گھر میں اعتکاف ہوگا، اس گھر کی زیارت ہوگی، اس گھر کا حج ہوگا. یہ گھر پوری نسل بنی آدم کا مرکز و محور اور مرجع ایمان ہوگا. اور یہ سعادت ابراہیم تم کو نصیب ہوئی، اے اسماعیل تم کو نصیب ہوئی کہ میرا گھر یہ مرجع عالم، یہ محبت انوار الہیہ، یہ مرکز رحمات الہیہ تمہارے ہاتھوں سے تعمیر پائے. اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی اجرت خاص مجھ سے مانگ لو، کوئی خاص مزدوری مجھ سے مانگ لو. گھر تعمیر ہو چکا، کعبہ اپنی چھت تک پہنچ چکا، ابراہیم علیہ السلام کعبے کی چھت کے قریب کھڑے ہیں، پتھر بلند ہے. حکم آ رہا ابراہیم و اسماعیل کوئی خاص نعمت مجھ سے مانگ لو. آج میرا دریائے رحمت جوش میں ہے، میرا بحر کرم جوش میں ہے، میرا دست عطا اٹھ گیا ہے. تم کوئی دامن مراد پھیلاؤ، کچھ مانگو تمہیں عطا کر دوں. آج عطا کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے ہیں، ان کا دامن سوال دراز ہوتا ہے اور عرض کرتے ہیں مولا تیرا کعبہ تعمیر کر کے، تیرا گھر تعمیر کر کے ہم تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے، کوئی مزدوری نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، بس تیرا گھر تعمیر ہو گیا ہے. اگر تو اجرت دینے پر آ گیا ہے تو ایک شے دے دے مولا، ایک شے دے دے. رب کائنات نے فرمایا ابراہیم و اسماعیل کیا مانگنا چاہتے ہو بولو. ابراہیم علیہ السلام کی زبان اقدس گویا ہوئی، اسماعیل علیہ السلام گویا ہوئے. عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. میرے اللہ گھر بنانا ہمارا کام تھا، اب اس گھر کو بسانے والا بھیجنا تیرا کام ہے. میرے مولا تو نے ہمیں توفیق بخشی، ہم نے تیرا گھر تعمیر کر دیا. اب اتنا کرم کر
اور کچھ دے یا نہ دے، یہ مزدوری دے دے کہ مولا آدم علیہ السلام کے وقت سے سنتے آ رہے ہیں کہ تیرا ایک محبوب ہے، تیرا ایک نور مطلق ہے، تیرا ایک مرکز محبت ہے، جس کی خاطر تو نے ساری کائنات کو بنایا تھا، جس کی خاطر تو نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا تھا، جس کی خاطر تو نے عرش اور کون و مکان بنائے تھے، جس کی خاطر تو نے لوح و قلم بنائے تھے، جس کی خاطر تو نے جنتوں کے باغ سجائے تھے، اور جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر اپنے عرش پہ لکھا تھا، جنت کے دروازوں پر لکھا تھا، جنت کے ہر خیمے پر لکھا تھا، جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر لکھا تھا، مولا تیرے اس حبیب کا نام محمد ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ وہ آخری نبی ہوگا، اس کی آمد پر سلسلہ نبوت ختم ہو جائے گا، سلسلہ رسالت ختم ہو جائے گا، اس کائنات میں بعثت کا نظام بند کر دیا جائے گا۔ میرے مولا اتنی التجا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نے بھیجنا تو ہے ہی، مجھے اس کا دادا بنا دے۔ یہ مزدوری مانگی، مولا مجھے اس محمد کا دادا بنا دے، اس محمد کو میری نسل میں پیدا کر، میری ذریت میں پیدا کر، تاکہ قیامت کے دن ہر کوئی اپنی کسی نہ کسی شناخت کے ساتھ پہچانا جائے گا، ہر کوئی کوئی پہچان لے کر آئے گا، کوئی خلیل ہوگا، خلت کا بھی ٹھیک ہے درجہ تو نے دیا، کوئی صفی ہوگا، کوئی کلیم ہوگا، کوئی نجی ہوگا، کوئی روح ہوگا، ہر کسی کی شناخت ہوگی، ہر کسی کی پہچان ہوگی، ہر کسی کے درجات ہوں گے۔ مولا وہ سارے درجے، وہ ساری شناختیں، وہ ساری پہچانیں ایک طرف، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اٹھوں، کوئی کسی نام سے پکارا جائے، میں محمد کا دادا کر کے پکارا جاؤں، میں محمد کا دادا کر کے پہچانا جاؤں۔ اولادیں باپ دادا کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، میں پوتے کے نام سے پہچانا جاؤں۔ وہ محمد میری گود میں دے دے، میری ذریت میں دے دے، میری نسل میں دے دے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ذریت میں بھیج۔ یہ گھر بنانا میرا کام ہے، اس گھر کو بسانا تیرا کام ہے، اب اس کو بسانے والا یہاں بھیج دے۔ رب کائنات نے فرمایا ابراہیم تیری دعا قبول ہو گئی، تجھے محمد کا دادا بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے محمد کا دادا بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبۃ اللہ آباد ہو گیا، وہ پتھر جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی، وہ پتھر محفوظ کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، حضرت ابراہیم زندگی میں ہزاروں پتھروں پہ ان کے قدم آئے ہوں گے، وہ عراق میں بھی پتھریلی زندگی زمین پہ رہے، وہ ملک شام میں بھی پتھروں پر رہے، وہ عراق میں بھی چلے، شام میں آئے، عرب میں آئے، ہزاروں لاکھوں پتھروں پر حضرت ابراہیم کے قدم پڑے ہوں گے، مگر ان کے قدموں کے نشان کسی پتھر پہ محفوظ نہ کیے گئے۔ قدم پڑتے رہے، قدم مٹتے رہے، پتھروں پہ قدم پڑتے رہے اور مٹتے رہے۔ یہ وہ پتھر تھا جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، ان پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے، وہ قدموں کے نشان محفوظ کر دیے گئے، محفوظ کر دیے گئے، اور حکم ہوا وہ پتھر جن پر ابراہیم کے قدموں کے نشان لگے ہیں وہ میرے کعبے کے ساتھ اسی صحن کعبہ میں رکھا جائے، وہ کعبے کے ساتھ اسی صحن کعبہ میں رکھا جائے۔ اور جب آقا کا زمانہ آیا، حکم ہوا کہ صحن کعبہ سے سب پتھر ہٹا دیے جائیں، سب پتھر ہٹا دیے جائیں۔ یہ پتھروں سے کعبے کو صاف کرنے کا زمانہ آ گیا ہے، کوئی خدا کے سوا کسی اور کو نہ پوجے، کسی اور کا نقش تلاش نہ کرے، کسی اور کا نشان تلاش نہ کرے، فقط ایک
پتھروں کا بنا ہوا گھر کعبہ رہ جائے. سب پتھر ہٹا دیے گئے. سین کعبہ 360 پتھروں سے خالی کر دیا گیا. ایک پتھر چھوڑ دیا گیا. حکم ہوا یہ پتھر نہ ہٹے. کیوں؟ اس پتھر پر ابراہیم کے قدم ہیں. اس پتھر پہ ابراہیم کے قدم ہیں. مولا اور پتھروں پر بھی کئی بزرگوں کی روحوں کے نشان ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے. سارے پتھر ہٹائے جا رہے ہیں اور وہ پتھر جن پر ابراہیم کے قدموں کا نشان لگا ہے وہ پتھر کعبے میں سجایا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر تجھے ابراہیم کے قدموں سے اتنا ہی پیار ہے اور ان کے قدموں کے نشانوں سے اتنا ہی پیار ہے تو ہزاروں پتھروں پر ان کے قدموں کے نشان لگے تھے، وہ کیوں مٹا دیے؟ وہ کیوں مٹا دیے؟ انہیں محفوظ کیوں نہ کیا گیا؟ جواب آیا، لوگوں تمہیں خبر نہیں، بات حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کی نہیں ہے. بات حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان کی نہیں. اگر ان کے قدموں کے نشان بذات مقصود ہوتے تو جس پتھر پہ قدم لگے تھے سارے محفوظ ہوتے. وہ بذات مقصود نہیں، مقصود کچھ اور ہے، اور وہ مقصود یہ ہے کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پتھر جسے مقام ابراہیم بنایا جا رہا ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، ابراہیم کے قیام کرنے کی جگہ، جہاں ان کے قدم لگے، قدم ڈالنے کی جگہ، اسے جو محفوظ کیا جا رہا ہے اس کا سبب کچھ اور نہیں، فقط یہ وہ پتھر ہے کہ ابراہیم نے جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کی دعا مانگی تھی تب ابراہیم اس پتھر پہ کھڑا تھا. یہ پتھر اس کی نسبت ابراہیم سے نہیں دعائے مصطفیٰ سے ہے. میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی دعا کی تھی، بعثت کی دعا کی تھی، دنیا میں آمد کی دعا کی تھی. اس وقت تمہیں خبر نہیں کہ ابراہیم کھڑا کہاں تھا؟ وہ اس پتھر پہ کھڑا تھا. اور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس پتھر پہ کھڑا ہو کر کعبہ مکمل کر کے دعا مانگ رہا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا، میرے مولا وہ محمد مصطفیٰ، وہ نبی آخر الزمان اس امت و ذریت میں پیدا کر دے. اس لیے محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی اور یہ پتھر مصطفیٰ کی ولادت کی خبر دے رہا ہے، مصطفیٰ کی آمد کی خبر دے رہا ہے، مصطفیٰ کی بعثت کی خبر دے رہا ہے. تو لوگوں دیکھنے میں یہ نشان تو ابراہیم کا ہے مگر یہ نشان حقیقت میں بیان مصطفیٰ کا ہے، یہ بیان مصطفیٰ کا ہے. اس لیے فرمایا لوگوں اب یوں تو سارا کعبہ عزیز ہے، فیہ آیات بینات، اس کعبے میں بڑی نشانیاں ہیں، اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، اتنی نشانیاں ہیں جو ذکر جن کا نہیں کیا جا سکتا، مگر کسی کا ذکر نہیں کیا، نام نہیں لیا. فیہ آیات بینات، اللہ کی زمین پر سب سے پہلا گھر جو اللہ کی زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر بنا وہ مکہ والا کعبہ. فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی بڑی واضح نشانیاں ہیں مگر کسی ایک نشانی کا نام نہیں، مجمل بات کر دی. نشانیاں بہت ہیں، نام نہیں لیا، نام صرف ایک کا لیا، مقام ابراہیم. اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں مگر مولا نشانیاں تو بہت سی ہیں، کسی ایک نشانی کو خبر تو دے. فرمایا نشانیاں بہت ہیں مگر سب نشانیوں کی بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. اور رب کائنات یہ حضرت ابراہیم کا مقام جہاں ان کے قدموں کے نشان لگے اتنا متبرک ہو گیا اس نسبت سے کہ یہاں پر دعائے مصطفیٰ کی گئی، دعائے مصطفیٰ کی گئی. اب اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. لوگوں یہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے مصطفیٰ کی ولادت کی دعا مانگی تھی، اس کو مقام ابراہیم کا نام دیا جاتا ہے. اسے کعبہ کے قریب رکھو،
اور فرما دیا قیامت تک میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور میرے گھر کے حج کے لیے آنے والوں اور میرے گھر کی زیارت کے لیے آنے والوں، سنو تمہیں بتا دوں کہ میرے گھر اور اس پتھر کے درمیان تعلق کیا ہے۔ جو میرے گھر آئے اور میرے گھر کا طواف کرے، مجھے اپنی عزت کی قسم اس کا طواف اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب وہ طواف کے بعد اس پتھر مصطفیٰ پر آ کر سجدہ نہ کر لے۔ طواف میرے گھر کا کرو اور سجدہ اس مقام پتھر پہ کرو۔ طواف میرے گھر پہ کرو اور سجدہ اس مقام حجر پہ کرو جہاں مصطفیٰ کی ولادت کی دعا کی علامت پڑی ہے۔ اسے قبلہ بنا لو، اسے قبلہ بنا لو۔ جب تم پوری دنیا میں ہوتے ہو تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، تمہارا سب کا قبلہ کعبہ ہوتا ہے، اور جب کعبے کے صحن کے اندر چلے جاتے ہو تو جس طرف سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، چاروں اطراف سے قبلہ سامنے ہوتا ہے۔ نماز صحن کعبہ میں جس سمت سے پڑھو، رخ قبلہ کی طرف کعبہ کی طرف ہو، نماز ہو جاتی ہے۔ مگر کعبہ کی نمازوں میں سب سے اونچی نماز اور نمازوں کی امام نماز وہ ہے جو اتمام طواف کی نماز ہے، جو طواف کی تکمیل کی نماز ہے۔ فرمایا عام نماز جس طرف منہ کر کے پڑھ لو، مگر تکمیل طواف کی نماز، عام نماز کا منہ کعبے کی طرف ہو، تکمیل نماز کا منہ اس پتھر کی طرف ہو جہاں مصطفیٰ کے اس دعائے ولادت کی علامت دکھائی دے رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی وہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، دعا پوری ہونے کے آثار پیدا ہوتے گئے، آثار پیدا ہوتے گئے، اور وہ وقت آیا نسلن بعد نسلن۔ بھائی بارش میں اٹھو گے یا بیٹھو گے؟ بولیے۔ یہ آقا کی شب صبح میلاد کی بارش ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، بارش کبھی رکتی رہی کبھی تھمتی رہی، اب اس کرم کی بارشوں والے کی ولادت کی ساتھ آ رہی ہے، اس رحمت کی بارش والے کی آمد کا وقت آ رہا ہے۔ بارش کے ان قطروں کو دامن میں سنبھالو، دلوں میں سنبھالو، زندگی میں جگہ دو۔ آؤ وہ گھڑی آ رہی ہے جب آقا دو جہاں کی ولادت کا وقت آیا۔ حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، یکے بعد دیگرے نسلوں میں تاجدار کائنات کا نور اس دعائے ابراہیم کے نتیجے میں سفر کرتا رہا، سفر کرتا رہا، سفر کرتا رہا۔ حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، شب جمعہ حضرت آمنہ کی بطن مبارک میں منتقل ہوا، حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہوا۔ 12 ربیع الاول، 11 ربیع الاول کا دن بیت گیا، 12 کی رات آ گئی، صبح کی طلوع کا وقت آیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے کھجور کی طرح لمبی خواتین کو دیکھا جو قبیلہ عبد مناف کی عورتوں جیسی تھی، انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا، اور میں نے ان سے زیادہ روشن چہرے والی خوبصورت عورتیں نہیں دیکھی۔ وہ آگے بڑھی، انہوں نے مجھے ایک پاکیزہ دودھ کی طرح سفید، شہد کی طرح میٹھا مشروب پلایا، مجھے اپنے قریب لا کے فرمایا بیٹی آمنہ ہم سے ٹیک لگا لے۔ میں نے ٹیک لگا لی، مشروب پیا، انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ میں نے پوچھا اے خوبصورت نور کی پیکر بیبیو، بتاؤ تو صحیح تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ وہ فرمانے لگی ایک اپنی طرف اشارہ کر کے کہ میں حضرت مریم ہوں اور میں حضرت آسیہ ہوں، اور جنت کی حوریں لے کر آئے ہیں۔ آمنہ مبارک ہو، محمد مصطفیٰ کی ولادت کی گھڑی آ گئی ہے۔
حضرت آمنہ فرماتی ہے اچانک ایک نور طلوع ہوا، وہ نور چمکا، اس نے مشرق سے مغرب تک پوری زمین کو روشن کر دیا۔ اس نور میں میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے رب کائنات نے آسمانوں سے بھیجے، یکایک ایک مشرق کی طرف لہرانے لگا، ایک مغرب کی طرف لہرانے لگا، ایک کعبے کی چھت پہ لہرانے لگا، اور وہ نور نیچے آیا۔ میں نے نور کی چمک میں دنیا کو روشن دیکھا، حتیٰ کہ ملک شام کے محلات نظر آ گئے۔ اتنے میں اچانک فرماتی ہے ایک نور میرے بطن، میرے پیٹ سے نکلا۔ اس نور کے نکلنے کی دیر تھی کہ اچانک آواز آئی، دوستو یہ وقت ولادت مصطفیٰ کا وقت ہے، یہ ولادت مصطفیٰ کا وقت ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے ولادت مصطفیٰ کی گھڑی کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ حکم ہوا۔ فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا، تو میں نے آسمانوں سے جنتوں کے دروازے کھلنے کی آواز سنی، ملائکہ حاضر ہوئے، وہ ایک دوسرے کو بتانے لگے، اور دنیا کے پہاڑ بلند کر دیے گئے، سمندروں میں طغیانی آ گئی، اور دنیا کی ہر شے اور ہزارہ ملائکہ اور حورانے بہشت ایک دوسرے کو مبارک دینے لگی۔ آواز آئی کہ شیطان کو 70,000 زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، رحمت عالم و ہدایت الہیہ کی آمد کا وقت ہے۔ تمام شیطانوں کو جکڑ دیا گیا، سرکش شیاطین پابندے تو کو سلاسل کر دیے گئے، اس سورج کی شعاؤں کو بڑھا دیا گیا، انہیں نور کی خاص چادر عطا کر دی گئی، 70,000 حوریں ہوا میں لہرانے لگی اور ولادت مصطفیٰ کا انتظار کرنے لگی۔ آقا علیہ السلام کی ولادت کے اعزاز میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ ساری دنیا نور سے بھر جائے، فرشتے ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے، آسمانوں پر زبرجد اور یاقوت کے ستون تعمیر کر دیے گئے، حوض کوثر کے کنارے 70,000 درخت لگا دیے گئے، اور یہ شب معراج حضور کو دکھایا گیا، آقا یہ باغ آپ کی شب میلاد کے لگائے ہوئے ہیں۔ آسمانوں والے آقا کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے، پتھروں کے بت اونھے منہ نیچے گر گئے، اور ان کی آوازیں آنے لگی کہ قریش کو معلوم نہیں کہ ان کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے۔ ان کے لات و منات حب العزہ چیخ چیخ کے کہنے لگے، ارے قریش تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اور کعبہ سے آوازیں سنائی دینے لگی کہ اب میرا نور مجھے واپس کر دیا جائے گا، اب میرا گھر پتھروں سے پاک کر دیا جائے گا، اب زیارت کو آنے والے چل چل کے دوبارہ میری طرف آنے لگیں گے۔ اور کعبہ کی دیواریں کہنے لگی اب ہمیں نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ 3 روز تک کعبہ کی دیواروں سے آوازیں آتی رہیں،
اور آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت یہ مشاہدات جو دیکھنے میں آئے تو اس وقت یہ ساری علامات و ارہاسات کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس ماحول میں اچانک ایک ابر نور کی طرح اس نے مجھے اپنے آغوش میں لے لیا اور مجھے ایک ایسی چیز ملائی گئی کہ اچانک میرے اوپر سرور، کیف اور انبساط کا ایک جنت کا نشہ تھا. بس اس عجیب عالم کیف و سرور میں تاجدار کائنات 14ویں کے چاند کی طرح میرے بطن سے نکل کر میری گود میں آ گئے. تاجدار کائنات کی آمد تھی کہ اچانک سفید نورانی بادلوں نے حضور کو چھپا لیا اور کسی نے آواز دی، میں نے سنا کہ محمد کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، سمندروں کی سیر کراؤ، بحر و بر کی سیر کراؤ، تاکہ کائنات کی ہر شے اس آنے والے کو پہچان سکے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں اتنے میں وہ میری نگاہوں سے اوجھل کر دیے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آقا پھر ظاہر ہوئے. پھر سفید صوف کا لباس میں آقا ملبوس تھے اور سبز ریشم نیچے بچھا ہوا تھا اور آبدار موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں میرے محبوب بیٹے محمد کے ہاتھوں میں تھیں. اور کوئی کہہ رہا تھا ایک چابی فتح و نصرت کی ہے، ایک چابی نبوت و ختم نبوت کی ہے، ایک چابی ہواؤں پر قبضے کی ہے. اور آواز آ رہی تھی کہ گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز آئی، پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی اور بادلوں نے پھر ڈھانپ لیا. حبیب پھر موجل ہو گئے اور آواز آئی کہ مشرق و مغرب میں پھرا کر سب انبیاء کے اماکن کی سیر کراؤ. اور پھر آواز آئی کہ انہیں حضرت آدم کی صفوت دلا دو، انہیں حضرت نوح کی رکت دلا دو، انہیں حضرت ابراہیم کی خلت دلا دو، انہیں حضرت اسماعیل کی زبا دلا دو، انہیں حضرت یعقوب کی بشارت دلا دو، انہیں حضرت یوسف کا حسن دکھا دو، دلا دو، انہیں حضرت داؤد کا آواز دلا دو، انہیں حضرت ایوب کا صبر دلا دو، حضرت یحییٰ کا زہد دلا دو، انہیں حضرت عیسیٰ کی سخاوت دلا دو. اور سارے انبیاء میں جو حسن بکھیرے گئے تھے، جو اخلاق بانٹے گئے تھے، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا سارے انبیاء کے حسن، ان کے جمال، ان کے اوصاف، ان کے اخلاق، ان کے کمالات ملا کر اس محمد مصطفیٰ کا خلق بنا دو. فرماتی ہیں پھر ایک اور آواز آئی کہ مبارک ہو محمد مصطفیٰ نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے. وہ قبضہ کیا تھا؟ وہ قبضہ محمد مصطفیٰ کی امت کا مشرق سے مغرب ساری دنیا پر پھیل جانا تھا. قبضہ کر لیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کچھ اور افراد نمودار ہوئے جنتی، ان کے ہاتھوں میں ریشم کا کپڑا تھا، اس میں سے مہر نکالی، حوض کوثر کے پانی سے دھویا گیا، کپڑے سے میرے محبوب بیٹے کو نکال کر ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی اور پھر ریشم کپڑے میں لپیٹ کر اور پھر جا کے میرے محمد کو میرے سپرد کر دیا. اور تب میں ان کو دیکھنے کے قابل ہوئی. اور جب نظر دوڑائی حضرت آمنہ زبان حال سے پکار رہی تھی میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی، میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی، میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی. سارا زمانہ دیکھ لیا پر میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی. سارا زمانہ دیکھ لیا پر میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی. آقا علیہ السلام پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں 4 برس پرورش پاتے رہے. 4 برس پرورش پانے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ ملے، ان کی پرورش میں آئے. 5واں برس مکمل ہونے کو آیا. آقا کا دل چاہتا تھا، عرض کرتے تھے امی جان کبھی میرے ابا حضرت عبداللہ کی قبر تو دکھا دو. حضرت آمنہ نے فرمایا بیٹا
5 سال حضور کی عمر پوری ہونے کو تھی. فرمایا بیٹا چلو تمہارے ابا عبداللہ کی قبر مدینے میں ہے، جا کے دکھا لاؤ. 5 سال کی عمر کے قریب تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آمنہ انہیں لے کر مدینہ گئی، دار النابغہ میں جا کے قیام کیا. 1 مہینہ کے قریب رہے. وہاں تالاب میں حضور نے تیرنا سیکھا. بنو عدی بن نجار کے قبیلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے. اپنے ابا جان حضرت عبداللہ کے مزار کی قبر کی زیارت کی. اور ابھی وہیں قیام تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے مجھے دیکھا، وہ مجھے روز بار بار دیکھنے کے لیے آتا. ایک روز یہودی نے پوچھا بچے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا میرا نام احمد ہے یا میرا نام محمد ہے، احمد اور محمد ہے. اس نے پھر میری پشت کو دیکھا، مور دیکھ کر کہنے لگا لوگوں یہ اس امت کا نبی ہے. میرے ماموں کو پتا چلا، وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے میری والدہ حضرت آمنہ سے فرمایا بہن آمنہ یہودی حاسد ہیں، وہ اس کو پہچان گئے کہ امت کا نبی ہے، کوئی گزند نہ پہنچائیں، ہمارے بھانجے محمد کو لے کے سلامتی سے واپس مکہ چلی جاؤ. امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کو لے کے واپس چل پڑی. مدینہ سے مکہ کی راہ میں امام ابو نعیم فرماتے ہیں پہنچے. ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ خود بیمار ہو گئیں. 1 مہینہ بیمار رہیں. ساتھ ایک حبشی سیاہ رنگ کی خادمہ ام ایمن تھی. بس 3 جی تھے. ام ایمن تھی، حضرت آمنہ تھی، آقا تھی. 5 سال کی عمر پاک تھی. 1 مہینہ بیمار رہ کر وصال فرما گئے. حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا. حضرت امام ابو نعیم ام سماع سے روایت کرتے، وہ کہتی ہیں کہ وفات کے وقت میں حضرت آمنہ کے قریب تھیں. ابا کے مقام پر 5 سال کا معصوم بچپن تھا حضور کا. حضرت آمنہ بستر مرگ پر قریب وفات لیٹی تھی اور میں نے دیکھا ام ایمن ایک طرف بیٹھی تھی. آقا علیہ السلام حسرت بری نگاہوں سے اپنی والدہ کو دیکھ رہے تھے. حضرت آمنہ یاس بری نگاہوں سے اپنے معصوم 5 برس کے بیٹے محمد کو تک رہی تھی. آخری نگاہ حضرت آمنہ کی حضور کے چہرے پر تھی اور ادھر آخری نگاہ حضور کی اپنی امی جان حضرت آمنہ کے چہرے پر تھی. اور حضرت آمنہ آخری ہچکی لینے سے قبل عربی زبان کے کچھ شعروں میں اپنے لاڈلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئی. شعر پڑھ کے کہا بارک فیک اللہ من غلام یبن الذی من حومت الحمام نجا بعون الملک المنعام فودی غداة الدرب بالسهام بمئة من إبل سوام إن صح ما أبصرت في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام تبعث في الحل وفي الحرام تبعث بالتحقيق والإسلام دين أبيك البر إبراهام فالله أنهاك عن الأصنام أن لا تواليها مع الأقوام. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار ہیں. ہائے ہائے میں نے اس لیے پڑھے، میں بے سرا آدمی ہوں، آپ کے لیے نہیں اپنے ذوق کے لیے پڑھا ہے. یہ حضرت آمنہ کے اشعار ہیں اور وہ اشعار جو آقا دو جہاں کے چہرہ پاک پر اپنی آخری نگاہ ڈالتے ہوئے کہے. فرما رہی تھی میرے بیٹے محمد میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، اللہ تجھے برکت دے، تو اس عظیم باپ کا فرزند ہے جس نے بادشاہ حقیقی
اور منعم کائنات کی عنایت و مہربانی سے زبردست موت کے آہنی چنگل سے نجات حاصل کر لی تھی. جس روز اس کے لیے قرعہ اندازی ہوئی تھی تو اس کے بدلے 100 چرنے والے اونٹ قربان کیے گئے تھے. میرے پیارے محمد، وہ خواب جو میں نے دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ بیٹے محمد، تو رب جلیل و کریم کی طرف سے اس مخلوق کی طرف نبی بن کے مبعوث ہونے والا ہے. یہ حضرت آمنہ فرما رہی ہیں، رب کریم و جلیل کی طرف سے اس مخلوق کی طرف نبی بن کے مبعوث ہونے والا ہے، اور حضرت ابراہیم کے دین پر اسلام کی روشنی لے کر حرم اور غیر حرم والوں کی طرف مبعوث ہونے والا ہے. اور وہ قوم جو بتوں کی پرستش میں مبتلا کر دی گئی ہے، اللہ نے تجھے شرک اور بت پرستی کی خرافات سے پاک کر دیا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں ان بت پرستوں کے تعلق سے پاک رکھے. یہ دعا کی، یہ شعر پڑھے، اور حضرت آمنہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اب واقعی وادی ہے، بے آب و گیا ریگستان ہے، ایک پہاڑی ہے، اور پہاڑی پر آقا دو جہاں ننھے منھے ہاتھوں کے ساتھ حضرت ام ایمن کے ساتھ مل کر حضرت آمنہ کو تدفین کر گئے ہیں. والد کی قبر دیکھ کر آئے تھے، والدہ کی قبر بنا رہے. آقا 1-2 دن وہاں رہے، ام ایمن اکیلی رہ گئی. 5 سالہ تاجدار کائنات آج یتیم و لبوین ہو گئے ہیں. ام ایمن حضور کی انگلی پکڑتی تھی، آقا ان کی انگلی پکڑتے تھے، اور انگلی پکڑ کے ابوا کی پہاڑی پر آتے اور چشمان مقدس سے آنسو بہتے. کبھی حضرت آمنہ کی قبر کو دیکھتے، کبھی خادمہ ام ایمن کے چہرے کو دیکھتے. ام ایمن کبھی حضرت آمنہ کی قبر کو دیکھتی اور کبھی آقا کے ہنسی گالوں سے آنسوؤں کو پوچھتی. غم و اندوہ سے آنسوؤں کی جڑیاں لے کر 5 سال کی عمر پاک میں حضور یتیم الابوین ہو کر تنہا ام ایمن کے ساتھ سفر تنہائی میں غم و یاس میں ابوا سے چل کے مکہ پہنچتے. اور مکہ پہنچ کر وہ یتیم الابوین، کس کو کیا خبر تھی کہ یہ آنے والے وقت میں کیا بننے والے ہیں. آقا کو پھر وقت گزرتا گیا، بعثت کا زمانہ آیا، دعوت و تبلیغ کا دور آیا، حسن نکھرتا گیا، شباب نکھرتا گیا، حسن عروج پر آتا گیا. اور پھر جب عالم شباب اس حضور کا پہنچا تو حسن و جمال اپنے شباب پر آ چکا تھا. اور حسن و جمال کے پھر شباب کا عالم یہ تھا کہ جو دیکھتا حضور کو گرویدہ ہوتا. چونکہ حضور کی ولادت کا ذکر ہو چکا، دوستو اس صبح میلاد کے اختتام کے وقت آؤ اب تھوڑا حسن یار کا ذکر کر لے. آقا کی حسن سراپا کو تک لے، آقا کی طرف اپنے دل کی نگاہ اٹھاؤ، اپنے سر کی آنکھیں بند کرو، دلوں کی آنکھیں کھولو، صبح مدینہ دیکھو، مدینہ کی گلیوں کی طرف چلو، گنبد خضرا کے اطراف پہ آؤ، 1400 برس پیچھے گم ہو جاؤ. مدینہ کی گلیاں ہے، مدینہ کی گلیاں ہے، وہ خدا کا محبوب ہے، اس کا بھرپور شباب ہے، حسن کا پیکر ہے، نور کا مجسم ہے، جمال کا پیکر ہے. مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا کے عالم حسن کا یہ ہے کہ رنگ مبارک میں ایسی چمک اور ایسی آب و تاب نظر آتی کہ چاندی کی طرح سفیدی دکھائی دیتی اور سونے کی طرح سنہری جھلک نظر آتی. رنگ میرے آقا کا. اب حسن سراپا پہ بات ختم ہوگی. دوستو نگاہ محبت کو کھول لو، سوئے گنبد خضرا چلو، مت تکو کہ لاہور کی زمین پر ہو. چشمے تصور میں مدینہ چلو، چشمے تصور میں مدینہ چلو، وادی بتا چلو، اور اپنے چشمے تصور میں آقا کا حسن سراپا دیکھو. حضور کی کنڈل والی زلفیں دیکھو، سونے اور چاندی کی طرح چمکتا ہوا چہرہ دیکھو، وہ رش کے ملائک
حسن کا پہ کر دیکھو. فرماتے رنگ نہ بالکل گندم گوں تھا نہ بالکل سفید، سینہ مبارک چمکدار موتیوں کی طرح شفاف، ہتھیلیاں ریشم سے زیادہ ملائم، اور آقا کے جسم عطر کی خوشبو جیسی کائنات میں کوئی خوشبو نہ تھی. اور حضرت علی شیر خدا فرماتے کہ حضور کا رنگ مبارک اس طرح سفید تھا کہ جس میں سرخی جھلکتی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ چاندی پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے. ہائے ہائے ہائے، چاندی پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے. اور گالوں سے اور جسد پاک سے انوار کے اس طرح چشمے پھوٹتے نظر آتے تھے. چہرہ اقدس سے نور کی شعائیں یوں نکلتی کہ لگتا چاند کا ٹکڑا چلتا آ رہا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست، میانہ قد تھے. گیسو مبارک نہ بالکل پیچ دار تھے نہ بالکل سیدھے تھے، قدرے گھنگریالے تھے، قدرے گھنگریالے تھے. زلفاں چھلے وے چھلے، زلفاں چھلے وے چھلے، کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا پر ساڈے مدنی تو تلے وے تلے. بال گھنگریالے تھے، جسم فربانہ تھا، جسم جسد عطر میں قدرے گولائی تھی، رنگ چمکدار سفید سرخی مائل تھا، چشمان مقدس سفید تھیں، ان میں سیاہی تھی، پلکیں دراز تھیں، اور پلکیں اس طرح دراز تھیں کہ آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس اگر کوئی دیکھتا تو لگتا کہ سرما ڈالا ہوا ہے، مگر قریب آ کے دیکھتا تو سرما نہ ہوتا، یہ قدرتی ڈورے تھے، یہ قدرتی ڈورے تھے. اور چشمان مقدس میں ایک مستی تھی، ایک نشہ تھا جو دیکھتا ڈوب جاتا. کون ہے جس نے میں نہیں چکھی؟ کون ہے جس نے میں نہیں چکھی؟ کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے؟ ارے میں کدے سے جو بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے، تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے. یا لوگ میں قضا جاتے تھے، یا لوگ بت قضا جاتے تھے، شراب کے نشے تھے. جو میں قدے سے بچ گئے ادھر آ گئے، وہ چشمان محمد میں ڈوب گئے. ارے ابو بکر سے پوچھو، وہ چشمان مصطفیٰ کے میں قدے میں ڈوب گئے. اور جنہوں نے آقا کی آنکھیں دیکھی، وہ ڈورے والی آنکھیں، وہ سرمے والی آنکھیں، وہ سرخی والی آنکھیں، بغیر سرمے کے سرمئی نظر آتی. کسی نے کیا خوب کہا، کیا خوب کہا، کوئی گل وچ گانی ہے، کوئی گل وچ گانی ہے، مکھ تیرا چن ورگا نالے اکھ مستانی ہے، مکھ تیرا چن ورگا نالے اکھ مستانی ہے، مکھ تیرا چن ورگا نالے اکھ مستانی ہے، مکھ تیرا او سونے مکھ والے محبوب، اے مستانی آنکھ والے محبوب. رات بیت گئی، یہ آنکھ کے غلام بارش میں بیٹھے، رات بیت گئی، آنکھیں تک رہی ہے، کھلی ہے، بارش آ رہی ہے. محبوب فقط ایک مستانی آنکھ تکنے کے لیے، آقا ایک مستانی آنکھ تکنے کے لیے، مستانی آنکھ تکنے کے لیے میرے آقا ایک نگاہ کر دو، آقا ایک نگاہ کر دو، آقا ایک نگاہ کر دو، ایک مستانی آنکھ اٹھا دو، ایک مستانی آنکھ اٹھا دو میرے آقا، ایک مستانی آنکھ اٹھا دو. تاجدار کائنات کب لطف و کرم، آقا کے غلام یا رسول اللہ، وہ غلام جو نظر کرم ابو بکر پہ کی تھی، آقا جو کرم عمر پہ کیا تھا،
آقا جو کرم عثمان پہ کیا تھا، جو کرم علی پہ کیا تھا، آقا جو نشہ بلال کو پلایا تھا، آقا جو سلمان فارس کو دیا تھا، آقا جو کیف کے پیالے بھر بھر کے وہ ویسے کرنے کو دیے تھے، مولا زیادہ نہ دے، کوئی گھونٹ اس میں سے دے دے، مولا آقا گھونٹ ویس کے پیالے سے دے دے، آقا کوئی گھونٹ بلال کے پیالے سے دے دے، یا رسول اللہ آقا ایک نظر کرم ہو جائے، مولا تیرے حبیب کے میلاد کی ساعت کا وقت ہے، تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں، حضور کی نگاہ مانگتے ہیں، مولا تو نے آسمان سے یہ بارش تو بھیجی ہے، اب اپنی عطا کی بارش بھی بھیج دے، اور حضور کے لطف و کرم کی بارش بھی بھیج دے، حضور کے لطف و کرم کی بارش بھی بھیج دے۔ البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا